نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے تھے، تو کل ہم نے کچھ نئی چیزیں بھی سیکھیں، سلام کی اہمیت، مہمان نوازی کی اہمیت. تو ٹارگٹ سیٹ کیے سلام لینے کے، سلام کا جواب صحیح دینے کے، اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کے. سوچا کہ ہم نے آئندہ ان سب چیزوں کو پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، شعوری طور پر. جی ماشاءاللہ. اور اپنی اپنی ایک ایک بات بتائیے، کل کیا کیا لرن کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے اور صالح علیہ السلام کے قصے سے. آخری آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، ابھی اس کی تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن ہمیں سیکھنی ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے نا آگے ہم بڑھتے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. تو ابراہیم ان کی اور وہ خود جو ہے ڈر گئے کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، مہمان نوازی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو شاید یہ پتہ نہیں اجنبی ہیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ فرشتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ایک کہ انہوں نے جو ہے نا مہمان نوازی قبول نہ کرنے کا ریزن جو ہے یہی ہے. دوسری ساتھ ہی خوشخبری دی ان کو، یعنی جب وہ ہنسی تو اس کے بعد خوشخبری دی ایک اور کیا خوشخبری تھی کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ان کی اولاد ہوگی، اور ان کی اولاد کی بھی اولاد ہوگی، اسحاق یعقوب. تو کیا ری ایکشن تھا؟ کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی. تو ان کا ری ایکشن جو ہے بہت نارمل تھا، جیسے کہ عام کسی بھی عورت کا ری ایکشن ہو سکتا ہے بڑھاپے میں جب اسے اولاد کی خوشخبری دی جائے. کون کہنے لگی یا ویلتا، اے خرابی میری، یعنی ہائے افسوس، آلیدو، کیا میں جنم دوں گی، کیا آلیدو، میں جنم دوں گی، وَأَنَا، جبکہ میں عجوز، بڑھیا ہوں، وَهَذَا، اور یہ بعلی، شوہر میرا، شیخن، بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا، بے شک یہ تو لشیء، البتہ چیز ہے، عجیب، بہت ہی عجیب. جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو یا ویلتا جو ہے عربی زبان کے اندر کسی بھی تعجب اور انوکھا سمجھنے والی چیز کے وقت بولا جاتا ہے. تو تعجب کے وقت ہی کہا جاتا ہے. ان کو تعجب ہوا تو انہوں نے اس طرح سے کہا. پہلی جو خوشخبری ان کو دی گئی اس سمجھ پہ وہ ہنسی،
جو سارہ علیہ السلام کے چہرے پر نمودار بھی ہوئی تھی، لیکن اب ان کو ایک ایسی خوشخبری ملی تھی جو ساری زندگی کی آرزو کا خلاصہ تھی، اور یہ اس وقت ان کو ملی جب دنیاوی اسباب کے لحاظ سے ان کی امید ہی نہیں تھی۔ تو وہ حیرت اور دہشت والے جذبات انہوں نے اظہار کے ساتھ کیا، اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ ہو، میں تو بڑھیا ہوں اور میرا حامد بھی بڑا ہے، تو بڑی عجیب چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جب دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات انسان کے صبر کا پھل اس کو تب ملتا ہے۔ اس لیے اتنی جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پھل ملنے میں تاخیر ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ ہماری آزمائش کی ڈیوریشن ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جتنی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پہ آئی تھی، اگر ہم دیکھیں ہر آزمائش پہ پورا اترے تھے تو اتنے زیادہ وہ اللہ کے قریبی تھے۔ جتنا زیادہ آپ قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہونے کا ہر ایک کو شرف حاصل نہیں ہوتا، اور اگر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر ہمیں ریڈی بھی ہونا چاہیے ان تمام آزمائشوں کے لیے جو ہمیں اس راہ پہ آئیں گی۔ اور یہ خاص طور پہ فرشتے کمیونیکیشن کر رہے ہیں کس سے؟ ان کی بیوی سے۔ ان کی بیوی کو خوشخبری دی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو آلریڈی ان کے ایک بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، جو حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہو چکے تھے۔ تو اس لیے اسحاق کی خوشخبری کس کے لیے خاص طور پہ تھی؟ سارہ علیہ السلام کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بے اولاد تھے، یعنی سارہ علیہ السلام بے اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس لیے کہنے لگی کہ میرا حامد تو بوڑھا ہو گیا اور میں بھی بانجھ ہو گئی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، تو میں کیسے بچہ جنم دوں گی؟ اور پھر ان آیات سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جن کے بارے میں خواب آئی تھی کہ ان کو ذبح کیا جائے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، تو یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جن کے بارے میں خواب آیا ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قربانی کا کہا ہوتا تو پھر یعقوب کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ یعقوب کا بھی ساتھ ان کی پیدائش سے پہلے ذکر ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کی تو نسل آگے بڑھنی تھی، اس کے پہلے میں تو بارے میں پہلی خوشخبری مل گئی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ریلیٹڈ خواب ہے، کیونکہ پوتے کی خوشخبری بھی ساتھ تھی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح جو ہے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد میں سے انبیاء پیدا کیے، اولاد کی بھی اولاد کی خوشخبری دے دی کہ وہ بھی جو ہے نبی بن کر آئیں گے، یعنی اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا کے اندر ان کی اولاد کے لیے بھی، ان کی نسل کے لیے بھی دعا ہوتی تھی۔ تو جب ہم اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کو یاد رکھتے ہیں ان کی نیک تربیت کے لیے اور ان کی آگے سے نیک نسل کے لیے، تو اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرنی چاہیے، اور ویسے بھی جو بندہ خود کو دین کے لیے وقف کر لیتا ہے اس کی پھر خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی دین کے لیے ہی نکلے باہر اور دین کا کام کرے اور دین کی محبت اس کے اندر ہو۔ لیکن جب اخلاص نہیں ہوتا ہمارے اندر، ہم پھر خود ہی عمل کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دنیا پسند کرتے ہیں۔ کسی کے دین کے اخلاص چیک کرنا ہو نا، تو اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دین کے تمام معاملات، اخلاقیات اور باقی جو ریچولس ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ میں اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی دین پر ہی پوری اترے، اور پھر ان کے لیے پراپر دعا بھی کرتا ہے۔
نماز خود ہی نہیں پڑھتا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے. یعنی بڑھاپے میں ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اولاد کے لیے اس کو ایک دفعہ کہہ دینا، 2 دفعہ کہہ دینا بس ٹھیک ہے، لیکن جیسے وہ دوسری تعلیم حاصل نہ کریں تو اس پہ ہم ڈانٹتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پڑھے، اور بہت زیادہ رولز بھی بنائے جاتے ہیں. تو اولاد کی نیک تربیت کے لیے ماں باپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہ ان کے اخلاص کی نشانی بھی ہے اسلام کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے، ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو تبھی سے دعا شروع کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نسل میں سے نیک لوگوں کو پیدا کرنا، اور آگے سے ان کی نسل میں سے بھی نیک لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اپنی دعاؤں کے اندر ایک یہ دعا ضرور شامل کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے اثرات پھر آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ اللہ میری اولاد میں سے نیک لوگ آئیں، تو انسان خود بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے، کیونکہ وہ جو صحبت ہے اور جو پیرنٹس کے اندر عادتیں ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کسی طریقے تک جینس کے اندر شامل ہو ہی جاتی ہیں. تو پھر پیرنٹس کو بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اگر نیک نسل اس دنیا کے اندر لے کے آنی ہے تو اس کے لیے ہمیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی، اپنے اعمال بھی ٹھیک کرنے ہوں گے. قالو انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے. اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، اور برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی. علیکم، تم پر. اہل البیت، اے اہل بیت. انہو، بے شک وہ، حمید، بہت تعریف والا ہے، مجید، بڑی شان والا ہے. اب یہاں پہ فرشتے اس کے ساتھ مخاطب ہیں کہ اللہ اگر ماں باپ کے بغیر اولاد کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر بوڑھی عورت کو بچہ دینا کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. تم اللہ کی رحمت سے بڑی تعجب کا شکار ہو رہی ہو، اور گھبراہٹ اور پریشانی اور حیرت اور دہشت میں بدل رہی ہے یہ ساری خوشی، اس لیے کہ تو بوڑھی ہے. اللہ کے لیے ایسا کرنا امپاسبل نہیں. اگر اللہ آگ کو گلزار بنا سکتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنے سے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، مصر کے بادشاہ سے تمہاری عصمت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو پھر اللہ تمہاری اولاد بھی دے سکتے ہیں. اس میں اللہ کے لیے ناممکن بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرشتوں نے ان پر برکتیں اور رحمتیں جو ہیں بھیجی اور ان کے لیے یہ دعا کی. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. یہ الفاظ کس کے لیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے لیے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ نے پھر اس وقت کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں جو ہے کیا گیا درود شریف کے اندر، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر آپ نے برکتیں اور رحمتیں بھیجی، اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے رحمتیں اور برکتیں نازل کیجیے. اور پھر یہاں سے نا ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو گرامر کے لحاظ سے ہے، تو سب کو تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہے. شروع میں اتعجبین، اتعجبین یعنی کس کے لیے ہے؟ یہ واحد مونس حاضر کے، اور مخاطب کس سے ہے؟ فرشتے ان کی بیوی سے، خاص طور پر ان کی بیوی سے مخاطب ہے. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम। तो अलैकुम यहाँ पे जमा मुज़क्कर हाजिर यानी लफ्ज़ खिताब किए गए, जमा मुज़क्कर हाजिर। हालांकि मुखातिब कौन है? मोनस थी, शुरू से भी हमें पता चल रहा है। तो मुखातिब मोनस है, लेकिन जब बरकतें और रहमतों का जिक्र किया गया तो अलैकुम का जिक्र यानी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा इस्तेमाल हुआ। तो इससे एक बात ये पता चलती है कि सलाम और बरकत कहते वक्त औरत को भी मुज़क्कर के सीगे से मुखातिब किया जा सकता है। जब हम सलाम देते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो क्या पढ़ते हैं? अलैकुम। चाहे औरत एक हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे मर्द हो या एक हो या ज्यादा, अलैकुम। और अलैकुम तो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हमने अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैहा नहीं पढ़ते, या अलैकी नहीं कहते, सॉरी अलैकी या अलैका नहीं कहते, जैसे जज़ाकल्लाह और जज़ाकिल्लाह में कहते हैं ना। तो हम अस्सलामु अलैकुम, बरकतें हो तुम पर और रहमतें हो। तो इसकी दलील हमें किससे मिलती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में जब फरिश्ते आए थे तो उन्होंने उनकी बीवी पर जब बरकतें और रहमतें का जिक्र किया और भेजी, उनके लिए दुआ की, तो अलैकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे हम भी जो है सलाम और रहमत और बरकत के लिए अगर औरत के साथ भी मुखातिब हों तो मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। अहलुल बैत, अहले बैत, इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि यहाँ पे तो सिर्फ बीवी का जिक्र है ना, तो पता ये चलता है कि बीवी ही घर वाली, यानी घर वाले से मुराद क्या होते हैं? बीवी। आदमी के जो घर वाले हैं, अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो उसके घर वाले उसकी बीवी हैं, और फिर उसकी मजीद आगे से नस्ल। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक अल्लाह बहुत तारीफ किया गया है और बड़ी शान वाला है, शान और शौकत वाला है, बहुत बड़ा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसकी बहुत ज्यादा बड़ाई है। फलम्मा ज़हाबा, तो जब चला अन इब्राहिम, इब्राहिम से, अर्रऊ खौफ, अर्रऊ कहते हैं घबराहट या ऐसी कैफियत जो इंसान को ताज्जुब में डालती है, खौफ में मुब्तला करती है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खौफ खत्म हो गया, उनको हकीकत का पता चल गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या रिएक्शन था? वजाअतहुल बुशरा, और आ गई उनके पास खुशखबरी। अब खुशखबरी भी सुन ली, रिलैक्स हो गए। फिर उनके बाद क्या करने लगे? भूल गए फरिश्तों के आने के मकसद को। फरिश्ते दो मकसद के लिए उनके टूर के दो पर्पस थे, एक तो खुशखबरी और एक नजीर बन के आए थे, बल्कि अजाब देने के लिए आए थे कौम लूत को। युजादिलूना फी कौम लूत, कौम लूत के बारे में झगड़ा करने लगे। किससे? इब्राहिम फरिश्तों से बहसों मुबासा करने लगी। और इसी की चीज पता चलती है कि अपनी खुशी छोड़ी और कौम लूत के बारे में बहस की। कितना नरम दिल था उनका, कितने ज्यादा हलीम थे। इसीलिए अल्लाह ने उनके इस झगड़े का बुरा ना माना, बहस और तकरार का, बल्कि नहायत प्यार से उनकी तारीफ की। इन्ना इब्राहीम लहलीम, बेशक इब्राहिम तो नहायत बुर्दबार, इंतहाई नरम दिल, अव्वाहुन बहुत आहें भरने वाले, मुनीब रुजू करने वाले थे। यानी इब्राहिम ने जो ये रिएक्शन दिया, क्यों था? क्योंकि उनके अंदर बहुत नरमी पाई जाती थी, उनका दिल बहुत ज्यादा लोगों के मामले में और नरम था, हलीम थे वो, अव्वाह और मुनीब थे। ये खूबियां उनकी, और यही खूबियां जिन्होंने उनको अल्लाह का दोस्त बनाया। तो अल्लाह का दोस्त बनने के लिए कैसी सिफात की जरूरत है? इब्राहिम की सिफात पढ़ रहे हैं ना, कल सीखी, मेहमान नवाज थे, ठीक है, और फौरन मेहमान नवाजी करने वाले, सलाम का फौरन जवाब देने वाले। और आज उनकी क्या तारीफ की, अपनी खुशी नहीं सिर्फ चाहनी, बल्कि लोगों के दुखों के अंदर भी शरीक होना है। तो चूंकि अजाब को लूत पे आ रहा था, तो परेशानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुई। तो जिनके दिल बहुत सेंसिटिव होते हैं,
ان کی نیچر ہوتی ہے، دل بہت نرم ہوتے ہیں، تو ان کو دوسروں کی پریشانی بھی محسوس ہوتی ہے، دوسروں کا دکھ بھی محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کے ذریعے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض، اعراض کرو، انہذا، اس بات سے، نہ تمہاری بات پوری ہوگی نہ تمہاری دعا قبول ہوگی ان کے حق میں. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور یہ آ کے رہے گا، عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی بھی صورت نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ، بے شک آنے والا ہے ان پر عذاب، غیر مردود، نہ پھیرا جانے والا. کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کہا تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، ایون کی بحث کی، جھگڑا کیا، لیکن کہا اعراض کریں، آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انسان کسی کی کتنی بھی دعا کرتے، جتنا بھی انسان کسی کی ہدایت کے لیے یا کسی کی نجات کے لیے دعائیں کرے، تب تک اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا. مثلا اگر ہم کسی کی نجات کے لیے اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں جگہ دینا، بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ جنت میں جانے والے کام ہی نہیں کرتا، تو ہماری دعائیں اس کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہاں تب ہوگی جب وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور ہماری دعائیں مزید جو ہے اس کے لیے ایکسیپٹ ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے اس کی نیک اعمال میں اضافہ کریں گے، اور اس طرح سے ہم جب اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتے ہمارے لیے جو ہے دعا کریں گے اور ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن جب خود عمل نہیں کریں گے تو کسی کی دعاؤں سے بھی نجات نہیں مل سکتی. ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم ان کو کہیں کہ نماز پڑھ لیے کریں، کہتے آپ ہیں نا میرے لیے دعا کرنے والے، آپ میرے لیے دعا کیا کریں. تو کسی کی دعاؤں کا اثر بھی ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم خود بھی ایفرٹ کرتے ہیں. تو انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہم کیسے یہ امید لگا سکتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آئے رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن، لوط کے پاس. اب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیسی برائی کا شکار تھی. لوط علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے تو لوط علیہ السلام صرف ان پر ایمان لائے. اور لوط علیہ السلام جب ایمان لائے، انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو صدوم نامی بستی اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے ان کے لیے مبعوث فرمایا. اور پھر یہ لوگ قوم جو تھے کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت برا کام کرتے تھے. ہم جنس پرستی ان میں عام تھی. ایسا کام جو دنیا بھر میں کبھی کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، سب سے پہلے انہوں نے کیا. یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بد فعلی کے عادی تھے. اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائی کرنا اور ڈاکے مارنا ان کا عام رویہ تھا. تو جب فرشتے آئے، اور فرشتے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت خوبصورت تھے، جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے بہت غمگین ہو گئے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل بہت تنگ ہو گیا. کیوں؟ کیا ان کو مہمان نوازی کرنی پڑنی تھی؟ ایسے ہوتا ہے نا جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ہمارا دل آج کل کہ ہم جو لوگ ہیں، پہلے زمانے میں تو وہ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں بہت کم یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے دل بڑے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم ان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ بہترین مہمان نوازی ہی کی جائے تو ہی مہمان نوازی ہوتی. بعض اوقات مہمان نوازی اگر نارمل سے بھی کی جائے تو اس سے بھی سامنے والے خوشی ہو جاتی ہے. بس
محسوس کروانا تھا وہ خاص ہے، لیکن لوط علیہ السلام مہمان نوازی کی وجہ سے نہیں ان کو غمگین یا ان کا دل تنگ ہوا تھا۔ پیغمبر تو بہت زیادہ فراخ دل اور صحیح ہوتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس وجہ سے پریشان ہوئے ہوں۔ کیوں پریشان تھے؟ کیونکہ ان کو اپنی قوم کی بد ہونے کا علم تھا، اور فرشتے چونکہ بڑے خوبصورت تھے اور ان کو پتا بھی نہیں تھا، لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے پیغمبر غیب کا علم، ہر پیغمبر کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے۔ پیغمبر غیب کا علم نہیں رکھتے تو پیغمبر کو جب انہوں نے اپنے سمجھا کہ میرے پاس مہمان ہی آئے، تو ان کے دل پہ جو گزری کیفیت، اللہ نے اتنا پیارا اس کا نقشہ کھینچا کہ وہ غمگین ہوئے۔ پہلے ان کو غم ہوا، پھر غم ہوا تو انہوں نے اپنی بے بسی پر ان کا دل تنگ ہونے لگا، اب کیا ہوگا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ وقالا، انہوں نے کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جو کوئی پریشانی کا دن آئے اور ہم بے بس ہوں اور ہم اس کو جو ہے دور بھی نہ کر سکتے، ہم کہتے ہیں آج کا دن تو بڑا برا گزرنا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تم نے بھی کہا ہاذا یوم عصیب، یہ دن تو بہت سخت ہوگا۔ عصیب کا مطلب ہوتا ہے شدید، سخت، اور ایک چیز کا دوسری چیز سے رباط یعنی تعلق کو بھی کہتے ہیں، جیسے عصاب کہتے ہیں نا، اور تعصب اسی سے نکلا ہے، یعنی عقیدے اور نظریے کی پختگی، کسی دوسری طرف آپ اپنے مائنڈ کو لے کے ہی نہ جائیں۔ تو بہت سخت ہے یہ دن آج کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو میری قوم ہے ان میری مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور ہے بھی یہ پیارے۔ پھر ان کی جو بیوی تھی، قرآن کی دوسری آیات سے میں پتہ چلتا ہے ان کی بیوی کیونکہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اس نے خیانت کی اور جا کے اپنے قوم والوں کو بتا دیا۔ وجاءہ، اور آئے اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم کے لوگ، یہرعون، تیز دوڑتے ہوئے۔ یہرعون کا روٹ ورڈ ہے ہارعین، اور ہارع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تیزی سے دھکیلنا، تو فعل مجہول ہے یہ، تو یہاں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ جب اس خبیث قوم کو لوط علیہ السلام کے گھر ایسے پیارے لوگوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ ان کی طرف تیزی سے اس طرح بے اختیار دوڑتے ہوئے جیسے کوئی ان کو دھکیل رہا ہے۔ سے کسی بھی چیز کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہماری لذت ہوتی ہے اور ہماری لذت کو پورا کرتی ہے تو ہم بڑی پش ہو کر جاتے ہیں، اسی طرح وہ آنا شروع ہو گئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ تو یہاں پہ کانو یعملون، یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے کانا آ جاتا ہے تو وہ پاسٹ کنٹینیوز ہو جاتا ہے، ماضی استمراری، ہمیشگی کا مطلب اس میں پایا جاتا ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل ہو پھر تو دلیل کو ساتھ ملا کے ہم کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام وہ مسلسل کرتے تھے۔ تو اس لیے اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے پہلے وہ برے کام کثرت سے کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی یہ عادت ہو چکی تھی۔ کانوا یعملون السیئات سے پتہ چلتا ہے، یعنی جیسے آدمی شروع میں ایسا کام، غلط کام، غلیظ کام کرتے ہوئے کچھ جھجکتا ہے، لیکن یہ لوگ بے اختیاری تیزی سے اس لیے دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ کثرت سے بار بار یہ کام کر کے ان کے اندر کی حیا اور جھجک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی تو حیا ہوتی ہے، لیکن ان قوم والوں کو بالکل بھی حیا نہیں تھی، سارے کے سارے چلے آئے، دوڑے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سے بالکل یہ چیز ختم ہو چکی تھی۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ بہت شرمندہ ہوئے، اور جب وہ غصے اور شدت سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے، کہنے لگے اے میری قوم، ہؤلاء، یہ ہیں بناتی بیٹیاں میری، ہن، یہ اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، تم رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، مجھے رسوا نہ کرو، تخزونی،
नून के नीचे जेर है ना, तो ये दरअसल था तुखजूनी, नून जेर नी। तो नून के नीचे जेर का मतलब ये पता समझ में आई, हालांकि यहाँ पे जेर नहीं आई थी, यहाँ पे या थी, तो या हज़फ हो गई है हज़फ इल्लत की वजह से। उसका यहाँ पे नी यानी या मुतकल्लिम थी, जैसे या कौमी कभी होता है और कभी या कौमी होता है, मीम के नीचे जेर होती है, और उसी से पता चल जाता है कि कौमी के नीचे यानी मीम के नीचे जेर है, जिसके साथ या मुतकल्लिम जो हज़फ हो गई है इल्लत की वजह से, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हुई ए मेरी कौम, तुखजूनी तुम रुस्वा करो मुझे, ना रुस्वा करो मुझे, फी ज़ईफ़ी जैसे ज़ईफ़ी फा के साथ या है ना, मेरे मेहमानों में, फी में ज़ईफ़ मेहमानों, और या मुतकल्लिम का मतलब क्या हुआ, मेरे मेहमानों में मुझे रुस्वा ना करो। तो यहाँ पे मेहमानों की इज्जत बचाने के लिए अपनी आजिज़ी की इंतहा कर दी उन्होंने, क्योंकि जो मेहमान होता है उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का, उसकी हिफाजत का बंदोबस्त मेजबान के सुपुर्द होता है। तो कहने लगे अलैसा मियकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में से कोई भी आदमी समझदार नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको अक्ल हो कि किस तरह से तुम अमल कर रहे हो। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बना थी बेटियां मेरी की दो तरह से तफसीर की। एक तो किसी कुछ ने कहा कि यहाँ मुराद लोगों की अपनी औरतें और उनकी अपनी बीवियां हैं, कि जाओ अपनी बीवियों से जाके अपनी लज्जत को पूरा करो। यहाँ जो कौम की बेटियां हैं, क्योंकि पैगंबर जो होता है वो सारी कौम का बाप होता है, उम्मत का। तो कहा कि ये मेरी कौम की जो बेटियां, इनसे जाके शादी करो, निकाह करो, और इनसे अपनी जरूरत पूरी करो, ये तुम्हारे लिए पाक कर दी गई है। तुम जो है हम जिस परस्ती को छोड़ दो। और दूसरा ये एक तरफ से ये भी की गई है कि लूत अलैहिस्सलाम की जो अपनी बेटियां थी, दो बेटियां, उनके बारे में जो है जिक्र किया गया। हाँ जी, ये तफसीरें की गई है कि इंतहाई आजिज़ी और अपने मेहमानों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कौम के सामने अपनी बेटियां रख दी कि ये मेरी बेटियां हैं, इनके साथ ही जो तुम अपनी लज्जत पूरी करना चाहते हो करो। अब इससे मुराद ये है कि कुछ लोगों ने तफसीर में ये भी कहा कि दो बेटियां थी और सारी कौम वाले तो उनके साथ शादी नहीं कर सकते थे। तो मकसद ये था कि जैसे कोई इंसान इंतहाई शर्मिंदगी के अंदर किसी को कहता है ना, चलो तुम ये कर लो, हालांकि उसका मकसद नहीं होता कि वो ये करे। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब दो लोगों के दरमियान फैसला करना था, दो औरतें थी, क्या एक कह रही थी ये मेरा बेटा, दूसरी भी कहती है मेरा बेटा, तो उन्होंने कहा लाओ बच्चा इसके दो टुकड़े करें और फिर दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। तो क्या वो दोनों टुकड़ों को यानी वो बच्चे का टुकड़ा करने वाले थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मकसद ये था कि हकीकत सामने आ जाए, हकीकत उगलवाना चाहते थे। तो यहाँ भी आयत का मुनासिब मतलब ये है कि लूत अलैहिस्सलाम ने यही कहा, चलो इनको छोड़ो, ये मेरी बेटियां, इनको लो, यानी उनको हया आए, शर्म आए, ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं। आजिज़ी और शर्मिंदगी में उन्होंने ऐसे कहा कि कौम वालों को खुद शर्म और आ जाए ताकि वो मेरे मेहमानों को छोड़ दे। और मकसद था मेहमानों की इज्जत बचाना। ठीक है, वो अपनी बेटियों को उनके हवाले नहीं करना चाहते थे, लेकिन मकसद क्या था, मेहमान की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी आजिज़ी और शर्मिंदगी में ऐसे कहा। और ये भी मकसद नहीं था कि वो वाकई उनकी बेटियों, उनकी दोनों बेटियों को अपने उनके हवाले कर दे। सारी कौम वालों को तो दो बेटियां नहीं दे सकते थे। ठीक है, दूसरी तफसीर ये है, पहली क्या थी कि बेटियों से मुराद उम्मत की यानी कौम की बेटियां हैं, वो जाके उनसे शादी करें, निकाह करें। दूसरी तफसीर में कि वो अपनी बेटियों को ऑफर कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आजिज़ी और शर्मिंदगी के अंदर कि उनके मेहमानों को कुछ ना कहा जाए, और मकसद ये नहीं था कि सच में वो उनकी बेटियों को अपनी बेटियों को उनके हवाले करें, उनको शर्म दिलानी थी। और फिर कालू उन्होंने कहा, किन्होंने? कौम वालों ने, लक़द अलबत्ता तहकीक, अलिम था जानता है तू, अलिम था
جانتا ہے تو یہاں پہ قاعدہ دوبارہ ریوائز بھی کر لیتے ہیں. یہ جو ہے ماضی کا ہے سیگا. تو اگر علیم تو ہوتا تا کے اوپر پیش ہوتی تو ہمیں کیا ٹرانسلیشن کرنی تھی, اور اگر تا کے نیچے زیر ہوتی تو کیا ترجمہ ہونا تھا اس کا. چلیے بتائیے, آج گرامر کا بھی تھوڑا سا آج دیکھتے ہیں. اگر علیم تھی ہوتا یا علیم تو ہوتا تو کیا ٹرانسلیشن ہوتی. یہاں پہ علیم تا ہے, زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ سیگا بدل جاتا ہے, یعنی جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ بدل جائے گا. پیش ہو تو متکلم, بعد متکلم, جانتا ہوں میں, اور اگر تا کے نیچے زیر ہوتی تو ہونا تھا عورت کے لیے, جانتی ہے تو, لیکن تا پر زبر ہے تو کیا ہے, جانتا ہے تو مذکر کے لیے. تو کہنے لگے ان کی قوم والے سب کے سب کہ تو جانتا ہے ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتی کا تیری بیٹیوں میں من حق کوئی حق, کوئی دلچسپی, ہم انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے. وَإِنَّكَ بے شک تو لَتَعْلَمُ البتہ تو جانتا ہے ما نوری جو ہم چاہتے ہیں. ہمارا تمہاری بیٹیوں میں انٹرسٹ نہیں, لیکن جو تمہارے مہمان ہیں نا ان میں انٹرسٹ ہے. ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان سے اپنی لذت کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے تم ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو. تو ان کے اس جواب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا نقشہ کھینچا, اور پھر وہ سوچیں کہ نقشہ کھینچنا کیوں مقصود تھا, تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے اوپر جو منفرد عذاب آیا تھا اس کی ریزن دراصل کیا تھی. اتنے زیادہ سرکش اور بے حیا اور بے حس لوگ تھے کہ پیغمبر کی کسی بات کا ان پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا. قالا کہا اس نے, کس نے, لوط علیہ السلام نے. اب کہیں پہ قالا آ رہا ہے, کہیں پہ قالو آ رہا ہے. تو جب قالا آتا ہے تو ایک بندے کی بات ہوتی ہے, کہنے والا ایک ہے. تو جب قالو آتا ہے تو کہنے والے سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قالا اس نے کہا, کس نے, نبی نے, لوط علیہ السلام نے, لو کاش, ان بے شک, لی میرے لیے. آج 3 چیزیں سیکھی ہیں آپ نے عربی گرامر کے لحاظ سے. ایک تو قالا قالو میں فرق, اور ایک یا متکلم جو کسی بھی لفظ کے ساتھ یا آتی ہے نا, یا متکلم جیسے لی کے ساتھ ہے, لام زیر یا لی, لام زیر کی, لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, اور یا جو ساتھ ہے اس کا مطلب ہے میرے. تو جیسے یا قومی, پھر ضیفی کے ساتھ یا آئی, تو یا متکلم جس کے ساتھ آتے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری یا مجھے. جیسے مائی, می, جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ویسے. تو آبجیکٹیو کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں, یا پوزیسو کیس میں, بیکم تم پر قوتن کوئی قوت, او یا آوی میں پناہ لے سکتا, الی رکن شدید مضبوط سہارے کی طرح. بے بس ہو کر کہنے لگے. اب دیکھیں اسے یہ پتہ چلتی ہے پیغمبر کے پاس بھی کوئی جادوئی طاقت نہیں ہوتی, کوئی معجزہ ایسا اللہ جو دیتے ہیں صرف وہی ہوتا ہے. کوئی ایکسٹرا کرامات نہیں ہوتی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ دی اور ان کے پاس, اور وہ جادو کے ذریعے سارے کام کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, لیکن ابھی بعد میں پتہ چلا. اسی لیے تو کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی, یا میرے پاس کوئی شدید سہارا ہوتا. شدید سہارے سے مراد پتہ کیا ہے یہاں پہ, اشارہ قبائلی نظام پر, یعنی قبیلے کی طرف, یعنی میرے پاس قبیلے کی, میرا قبیلہ ہوتا تو وہ مجھے بچا لیتا. اچھا یہ انہوں نے کیوں کہا, اور یہاں پہ شروع میں بھی نہیں کہا گیا کہ لوط کو بھیجا گیا ان کی قوم میں سے, کیونکہ لوط علیہ السلام وہ والے واحد پیغمبر ہیں جن کو ان کی قوم میں سے نہیں بھیجا گیا. وہ اپنی قوم میں سے نہیں آئے تھے. کیوں, وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا, تو ان کی پیدائش تو کہیں اور پہ ہوئی تھی, اور جا کے ان کو صدوم کے علاقے کے اندر دعویٰ کا کام کرنا, اور ان کو اس علاقے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا. بیک گراؤنڈ ان کا مضبوط نہیں تھا, اس لیے کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی, یا کوئی میرے پاس مضبوط سارا ہوتا, میرا خاندان ہوتا, تو میں تمہیں اس خاندان کے ہی بل بوتے پر بچا سکتا.
जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैक बोन थी वो बहुत मजबूत थी। उनका खानदान एक मुअज़्ज़ज़ खानदान था और अल्लाह के रसूल को ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अबू तालिब हर मौके पर आप सल्लम का साथ देते रहे, उनको बचाते रहे और पूरी उनके साथ जो है उनकी सपोर्ट होती थी। तो लूत अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी सपोर्ट नहीं थी, इसलिए बेबसी में कहने लगे कि मेरा खानदान होता तो तुमसे निमट लेता, लेकिन मेरा तो खानदान ही नहीं है जो मैं जिसके सहारे पर इनको यहाँ से निकाल दूं। कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? अब यहाँ पे किन्होंने कहा? कालू तो पीछे भी आया ना, यहाँ पे क्योंकि फरिश्ते बात कर रहे हैं, आगे से कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि बात करने वाला कौन है। तो कालू, फरिश्तों ने कहा, या लूत, ए लूत, इन्ना, बेशक हम, रुसुल, भेजे हुए हैं, रब्बी का, तेरे रब के, लन, हरगिज ना, यसिलु, वो पहुंच सकेंगे, इलेका, तुझ तक, फअसरी, पस ले चल, बि का, अपने घर वालों को, बेक़ित्इन, एक टुकड़े में, मिनल लैली, रात के, रातों रात इनको ले जा यहाँ से, और वला यल्तफित, पलट कर नहीं देखना, मिनकुम, तुम में से किसी ने भी पीछे, इल्ला इम्रअतका, लेकिन तेरी बीवी, इन्नहु, बेशक वो, मुसीबुहा, पहुंचने वाला है उसे, मुसीबो, कुछ पता लगा मुसीबु क्या है? मुसीबु, पहुंचने वाला है उसे, हाँ उसे, माँ, जो अस्वाबहुम, पहुंचेगा उन्हें, किनको? कौम वालों को। अब यहाँ पे मुसीबु हा के साथ मोनस का प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं ना जमायर को, तो प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया गया? हा, यानी जो मोनस है, तो वहां पे उनकी बीवी के लिए इस्तेमाल किया गया था। और आगे असाबहुम, पहुंचेगा उन्हें, किन्हें? उनकी कौम को, कौम वालों को। इन, बेशक, मौइदहुम, उनके वादे का वक़्त, अस्सुबह, सुबह है, अलैसा, क्या नहीं है, अस्सुबह, सुबह, बेकरीब, करीब ही। तो अब यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम को क्या फरिश्तों ने, क्या परेशान ना हो, ये तुझ तक पहुंच नहीं सकते। फिर क्या हुआ? जब वो लोग दीवारें फैलाकर अंदर आए, बाज ना आए, दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए, तो फरिश्ते ने पर मारा, सब बंदे होकर भाग उठे। सूरत कमर के अंदर इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक यकीनन इन्होंने उसे उसके मेहमानों से बहकाने की कोशिश की, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी, उनको अंधा कर दिया, और फिर वो चले गए। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने देखा कि लूत अलैहिस्सलाम बिल्कुल आजिज हो गए हैं, कौम के बदकार लोगों को रोक नहीं सके। तो फिर उन्होंने अपने फरिश्ते होने का इजहार कर दिया कि हम फरिश्ते हैं। एक तो फरिश्ते होने का पता उनको तब चला जब इन्होंने देखा कि बदकारों की आंखें जो है वो खत्म हो गई, मिट गई हैं और अंधे हो गए हैं। तो इनको मजीद तसल्ली देने के लिए कहा कि ये आपको कुछ नहीं कह सकेंगे, आपके करीब नहीं आएंगे, आप परेशान ना हो। आप ऐसा करें कि अब इन पर अजाब आने लगे, हम अजाब लेकर आए हैं, आप रात के वक्त अपने अहल वयाल को लेकर निकल जाए इस इलाके से। तो इल्लम रअतका की दो तफसीरें की गई हैं। एक एक कही गई है कि कहा कि अपने सारे अहल वयाल को लेके निकल आए, लेकिन अपनी बीवी को नहीं, क्योंकि वो अपनी कौम वालों के साथ थी। बीवी लूत अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपनी कौम की सपोर्टर थी। और इसे एक बात पता चलती है कि क्योंकि बीवी जो है अपने कबीले के साथ की थी, अपने खानदान वालों के साथ की थी, तो औरत चाहे, जो औरत का खानदान और उसकी जो अहलो अयाल, घर वाले, पीछे वाले होते हैं, जो मेके कह सकते हैं, या उसके खानदान वाले जो होते हैं, वो हमेशा उनको सपोर्ट करती है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। औरत की फितरत का यहाँ से भी पता चलता है। तो अपने हामद का साथ देने की बजाय साथ किसका दिया? अपने कबीले वालों का, अपनी कौम वालों का। वो ईमान नहीं लाई और वो उनके साथ थी। एक तफसीर तो ये है कि अपनी बीवी को साथ ना लेके निकले, दूसरी ये कि तुम जब निकलोगे तो कोई भी तुम पीछे नहीं देखेगा, लेकिन ये पहले ही बता दिया गया कि तुम्हारी बीवी पीछे देखेगी और फिर उसको भी वही अजाब पहुंचेगा जो कौम वालों को पहुंचेगा। खैर,
پھر وہ الگ وہ لے کر اپنے لوگوں کو لے کر نکلی لوط علیہ السلام. تو فرشتوں نے بتایا کہ ان پر عذاب صبح کے وقت آئے گا. تو لوط علیہ السلام کے مزید جلدی کے مطالبہ پر انہوں نے کہا کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ یعنی صبح کا وقت شاید اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے, لوگ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں, تو آرام کے وقت عذاب زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں عذاب دینے والوں کے لیے باعث عبرت بھی ہوتے ہیں. صبح صبح جب اٹھتے ہیں فریش مائنڈ میں اور انسان چاہتا ہے ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتا ہے, لیکن جب صبح صبح ہی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ مشکل زیادہ تکلیف دیتی ہے, زیادہ ہمیں اس کا درد محسوس ہوتا ہے, کیونکہ مینٹلی طور پر ہم ریڈی نہیں ہوتے, ہم نے سوچا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کے نکلے, عذاب آیا تو ان کی بیوی نے پیچھے دیکھا, ان کی بیوی کو بھی پتھر لگا اور وہ پتھر جو ان کے اوپر کنکر پھینکے گئے تھے جو نشان زدہ تھے وہ بھی ہلاک ہو گئی اور وہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کر نکل آئے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کا وفادار نہیں ہوتا, جو مخلص نہیں ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے, منزل تک نہیں پہنچتا. جو سنسیئر نہیں ہوتا, اس لیے اپنے اخلاص کو چیک کرتے رہنا چاہیے. ہم دین کو, اسلام کو, قرآن کو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی ہمارے دل کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بس فارمیلٹی کے لیے قافلے کے ساتھ نکل پڑے ہیں کہ سارے نکلے ہوئے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے, تو کوئی بات نہیں. کوئی اپنا اخلاص, اپنا ایمان, اپنا شوق نہیں ہوتا تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے. لیکن جو اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے نا تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مرتا ہے. الحقنی بالصالحین, جب وہ اٹھایا جاتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے, صالحین میں سے ہوتا ہے. لیکن جس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا, وفادار نہیں ہوتا, رکاوٹ آتی ہے, رک جاتا ہے, پتہ نہیں کہیں پہ کہاں پہ وہ رک جائے اور کہاں پہ وہ جو یہ ایمان اور سفر شروع کیا ہوا تھا یہ بھی اس سے واپس لے لیا جائے. اخلاص میٹر کرتا. فلما جاء امرنا, تو جب آ گیا حکم ہمارا, جعلنا, کر دیا ہم نے, عالیہا, اوپر والا اس کا, سافلہا, نچلا اس کا, یعنی اس بستی کو الٹا دیا, اس کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا. جیسے گلاس کو الٹایا جاتا ہے نا, بستی ایسے الٹ گئی. اور یہ عذاب ان پر اس لیے بھی آیا کیونکہ انہوں نے بھی فطرت کو بدلا تھا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت رانی کو پورا کرتے تھے, تو اللہ نے فطرت بدل دی, ان کے اوپر کو نیچے کر دیا. پھر اس کے بعد جب ایسا کیا, ایسا کرنے کے بعد پھر وہ امطرنا, اور برسائے ہم نے, علیہا, اس پر, حجارتن, پتھر, میں سے جل, کنکر میں سے, وہ جو پتھر اور مٹی کے ملے جلے جو ہوتے ہیں پتھر, ڈیلے, روڑے, کھانگڑ اسے کہتے ہیں, کھانکڑ, تو وہ ان پر بھیجے گئے. یعنی اینٹ اور پتھروں کی مسلسل بارش ہوئی, منضود, طے بتایا, یعنی جیسے اولے پڑتے ہیں نا, طے بتایا, آتے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, ایسے ان کے اوپر تہے لگ گئی. مسومتن, نشان زدہ, عند ربک, آپ کے رب کے پاس, یعنی ہر پتھر پہ کوئی نہ کوئی علامت بنی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ کس کو لگنا ہے, اس سے کس کو ہلاک کرنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور نہیں وہ ظالموں سے کچھ دور. اس کا دو طرح سے مطلب کیا گیا ہے. ایک وہ جو لوگ بھی ظلم کی روش پہ چلیں گے, مثلا اسی طرح کی عادات, یعنی مغربی جو اقوام ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں, اب تو مسلمانوں کے اندر بھی افسوس سے یہ ساری عادتیں اور بدفعلی آ گئی ہے, ان کی بھی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ان سے وہ بھی دور نہیں ہے کہ ان پر عذاب آئے گا. جو لوگ اس طرح کے فعل کی اشاعت کر رہے ہیں, یہ عذاب آنا کچھ دور نہیں ہے. اور پھر اس سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کافر ہیں
ان پر بھی عذاب جو ہے دور نہیں ہے. اگر قوم لوط پر عذاب آ سکتا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وما ہی من الظالمین ببعید. اس لیے ہمیں اپنی اخلاقیات اور اپنی چیزیں جو ہے ان قصوں کو پڑھ کر ٹھیک بھی کرتے رہنا چاہیے. اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ الٹی ہوئی بستیاں جو تھیں مکہ کے بالکل قریب تھیں، تو کہا کہ ظالموں سے کچھ دور نہیں بلکہ یہ قریب ہی تو ہے. تمہارے لوگ جو صبح شام تم ان کو آتے جاتے دیکھتے ہو، ان کی بربادی کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، کچھ بھی تو دور نہیں. سبق حاصل کرو. تو عبرت پکڑنی چاہیے. جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کو پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے یا جو لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں، ان سے کچھ لرن کرنا چاہیے. اسی لیے تو ساری چیزیں، اسی لیے تو تدبر کار غور و فکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.